ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا اے ہمارے رب ہم اس ویرانے میں تیرے گھر کی بنیاد اٹھا رہے ہیں جس میں جسمانی سبزے کا تو کوئی نشان ہی نہیں، مادی رنگ تو کوئی نہیں، تاحد نظر ویرانہ ہے غیر ذی زرع۔ لیکن اس مرکز کی بنیاد اٹھا رہے ہیں تاکہ یہاں سے ایسی ہریالی تقسیم ہو کہ پورا کرہ ارض ہریالی سے معمور ہو جائے۔ اور میں چونکہ پورے کرہ ارض کا مشاہدہ کیے بیٹھا ہوں، مجھے جہاں بھی جاتا ہوں خلیل کی دعاؤں کے اثرات نظر آتے ہیں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، ہم پلازہ نہیں کھڑا کر رہے، ہم تو ایک واجبی سی عمارت کھڑی کر رہے ہیں، واجبی سی۔ میں اپنے حلقے میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ مساجد کو رنگ و روغن سے آراستہ نہ کیا کرو، ذکر و فکر سے آراستہ کرو۔ مسجد تعمیر فکر و نظر کا مرکز ہے، تعمیر فکر و نظر کا مرکز ہے۔ دعا کا نتیجہ میں اب سامنے لاتا ہوں آپ کے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ یا اللہ میں یہ مرکز اس کی بنیادیں اٹھا رہا ہوں تاکہ تیرا ذکر بلند ہو جائے، تیرا نام بلند ہو جائے۔ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، ان کے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے، ان کے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور انہیں ثمرات بھی عطا فرما، فروٹ کھلا، فروٹ۔ یہ اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں مشینیں کھودتی ہیں پانی نکالنے کے لیے، کنویں پانی نہیں نکلتا، اس جگہ کھڑے ہیں جو وادی غیر ذی زرع ہے، جس میں سبزہ دکھائی نہیں دیتا۔ فطرت حیران ہے، یہ کہاں کھڑا ہے ابراہیم اور کیا مانگ رہا ہے؟ کہاں کھڑا ہے اور کیا مانگ رہا ہے؟ فطرت حیران ہے، لیکن قدرت پوری مطمئن ہے۔ اور قدرت فطرت کو کہتی ہے تو یہ کیوں دیکھتی ہے کہ یہ کہاں کھڑا ہے اور کیا مانگ رہا ہے؟ تو یہ دیکھ کہ کون کھڑا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے۔ تو خلیل کے ہاتھ کسی اور کے ہاتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ جیسا داتا کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کئی داتے تو انہوں نے بنا رکھے ہیں جن کی اس ایک داتا سے بن نہیں آئی۔ وہی عورت با کردار ہوتی ہے جو اپنے خامن کے ساتھ انصاف کرے، اور اگر اپنے خامن سے انصاف نہیں کرے گی تو نہ معلوم کہاں کہاں رسوا ہو۔ خلیل نے مانگی دعا،
اللہ نے عطا فرمایا اب دنیا میں جو بھی کوئی فروٹ پیدا ہوتا ہے آپ کو مکہ میں ملے گا، اور صرف فروٹ نہیں ملے گا، ذائقہ بھی وہیں کا ملے گا۔ میں بتایا کرتا ہوں، مینا میں ہم بیٹھے تھے، ٹنڈو آدم کے کیلے ان کے اوپر سٹیکر لگا ہوا تھا، لیکن ہم جب ان کو کھاتے تھے تو ذائقہ تو بہت عجیب تھا۔ تو میرے احباب جو میرے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا شاہ صاحب یہی کیلے ہم پاکستان میں کھاتے ہیں، یہ ذائقہ تو نہیں ہوتا؟ میں نے کہا فرق یہ ہے کہ پاکستان والے کیلے فطرت ہمیں دیتی ہے، اور یہ کیلے گفٹ کے طور پر قدرت ہمیں عطا کرتی ہے، اور یہ جو کیلے کی پیٹیاں یہاں آتی ہیں یہ جب حدود حرم میں داخل ہوتی ہیں تو ان میں خلیل کی دعا کی تاثیر شامل ہوتی ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ۔ جو عربی جانتے ہیں وہی اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اس طلب میں ہم جو تیرے سامنے دامن پھیلائے کھڑے ہیں کتنا خلوص ہے، تجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ تو ظاہر کو بھی سمجھتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا جی؟ یہ ہو گیا، آگے اس کے آگے ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور اے اللہ ہم نے دارالعلوم کی بنیاد رکھ دی، ہم نے رشد و ہدایت کے عالمی مرکز کی بنیاد رکھ دی، اب اس میں استاد اور معلم بھی انہی میں سے چن۔ یہ خاکی یہ خاک سے بنے ہوئے جو ہیں انہی میں سے چن، اور پھر اس کو وہ مقام عطا فرما کہ افلاکی اور ملائکہ بھی ان کی رفعت پر رشک کرتے نظر آئیں۔ یتلو علیہم آیاتک، وہ یہاں آ کر کیا کرے گا؟ وہ معلم انسانیت، وہ ہادی اکرم، اسی دارالعلوم میں آ کر کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات پڑھ کر سنائے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے گا۔ یہ ہے خلیل کی طلب، دعا۔ اللہ نے اسے قبول فرمایا تو پھر کیا فرمایا؟ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ محسن اعظم جس نے اپنے آخری رسول کو خلیل کی نسل میں مبعوث فرمایا۔ اس پر میں کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں، دہراتا نہیں ہوں، لیکن تھوڑا سا یاد دلاتا ہوں کہ قرآن رحمت عالم کی بعثت پر زور دیتا ہے، بعثت کو فوکس کرتا ہے، ولادت کی طرف نہیں جاتا۔ وَبْعَثْ فِيهِمْ،
بعث فیہم. میں وہ ہوں کہ جس نے نسل ابراہیمی میں اپنا آخری رسول مبعوث فرمایا. مبعوث فرمایا اہل علم خاص طور پر مبعوث فرمایا. اس نے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کریم کی تلاوت کی. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دی. خلیل کی دعا میں تھا وَيُعَلِّمُهُمْ پہلے، وَيُزَكِّيهِمْ بعد میں، اور اللہ کے کرم میں ہے وَيُزَكِّيهِمْ پہلے، وَيُعَلِّمُهُمْ بعد میں. یہی عین فطرت ہے، یہی عین فطرت ہے.